بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخترات کے مقدمے کے سبق نمبر 20 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم تکلف کرنے والے عربی ادیبوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَتَزْعَمُ هَؤُلَاءِ الْأَدَبَ الْعَرَبِيَّ وَاحْتَكَرُوهُ وَخَضَعَ لَهُمُ الْعَالَمُ الْعَرَبِيُّ الْإِسْلَامِيُّ لِنُفُوذِهِمْ وَعُلُوِّ مَكَانَتِهِمْ تَارَةً وَلِلْانْحِطَاطِ الْفِكْرِيِّ وَالِاجْتِمَاعِيِّ الَّذِي كَانَ يَسُودُ عَلَى الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ أُخْرَى وَأَصْبَحَ أُسْلُوبُهُمْ لِلْكِتَابَةِ هُوَ الْأُسْلُوبُ الْوَحِيدُ الَّذِي يُحْتَذَى وَيُقَلَّدُ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور ان لوگوں نے عربی ادب کو گھڑا اور اس کا ذخیرہ کیا، اور عالم عربی اسلامی ان کے اثر و رسوخ اور ان کے بلند مرتبے کی وجہ سے ان کے سامنے جھک گیا، اور فکری اور اجتماعی انحطاط کی وجہ سے وہ فکری اور اجتماعی انحطاط جو کہ دوسرے عالم اسلامی کی قیادت کر رہی تھی، اور ان لوگوں کا کتابت کے لیے اسلوب یہی اکیلا اور منفرد اسلوب بن گیا جس کی اقتداء اور پیروی کی جانے لگی عالم اسلامی میں۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں تزعم، دیکھیں اس کا باب ناصرہ بھی آتا ہے زعم یزعم، اور اس کا باب سامیہ بھی آتا ہے زائم یزعم، اور اسی طریقے سے اس کا باب کرومہ بھی آتا ہے زعم یزعم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا، اور اسی طریقے سے دعویٰ کرنا، لالچ کرنا، یہ اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں واحتکروہ، احتکار یہ باب افتعال کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ذخیرہ کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں خضع، خضع یخضع خضعا وخضوعا، اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، عاجزی کرنا۔ اگلا لفظ دیکھیں نفوذ، نفذ ینفذ نفوذ، اثر اور رسوخ کو کہا جاتا ہے، حکم چلانا، کسی کو حکم دینا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں علوی مکانتہم، علی یعلو علوا، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر ہونا، بلند درجے کا ہونا۔ تارتاً ایک مرتبہ کو کہا جاتا ہے، انحطاط کہا جاتا ہے، باب انفعال کا یہ مصدر ہے، کمی کو، کوتاہی کو، تنزلی کو، یہ اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ ساد یسود، اس کا مطلب ہوتا ہے قیادت کرنا اور آگے سے کسی چیز کو چلانا۔ اسلوب طرز اور طریقے کو کہا جاتا ہے، وحید اکیلا، منفرد، یکتا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ یحتذا، باب اس کا آتا ہے افتعال، احتذاء اس کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا۔ اصل میں یہ حذف سے ہے، اور حذف کہتے ہیں جوتا پہنانے کو۔ حذا یحذو، باب اس کا ناصرہ ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جوتا پہنانا۔ بہرحال جب یہ آگے ہے باب افتعال میں تو اس کا مطلب ہوگا پیروی کرنا۔ یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بتانا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ جو تکلف کرنے والے عربی ادیب تھے جن کا تذکرہ گزشتہ سبق کے اندر آ چکا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے مقفع اور مسجع عبارتیں گھڑ گھڑ کے عربی ادب کے نام پر پیش کرنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ نوبت یہ آگئی کہ جو عالم عربی اسلامی تھے ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے، ان کے بلند مرتبے کی وجہ سے ان کے سامنے جھک گیا، اور انہوں نے ان کے اس عبارات کو اور اس مسجع اور مقفع بناوٹی کلام کو عربی ادب کے اعتبار سے قبول کر لیا۔ دوسری وجہ ایک اور یہاں پر یہ بھی ذکر کی ہے کہ جو ان کا یہ جو تکلف والا عربی ادب تھا، اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اور عالم عربی کے قبول کرنے کی وجہ ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ فکری اور اجتماعی انحطاط تھا، تنزلی تھی، اور اسی طریقے سے ترقی اور عروج ختم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے جو عالم عربی اسلامی تھا انہوں نے بھی اس کو اس بات کی طرف چلایا ہے کہ ان کا یہ جو تکلف کرنے والا اور بتکلف اور بناوٹی ادب ہے ان کو وہ صحیح اور حقیقی ادب کے طور پر قبول کر لیں۔ تو پھر حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پیش آ گئی کہ ان کا جو طرز اور طریقہ تھا کتابت کے لیے، اسی طرز اور طریقے کو ہی ایک منفرد اور صحیح ادب کے طور پر شمار کر لیا گیا، اور پورے عالم عربی کے اندر اسی کی اقتداء اور پیروی کی جانے لگی۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھیڑ چال، تو جب ان کا یہ جو بناوٹی ادب ہے اس کو جب حقیقی ادب کے طور پہ اختیار کر لیا گیا، تو بعد میں آنے والے جتنے ادیبا تھے انہوں نے انہی کے طرز، طور اور طریقے کو ہی بطور اصلی عربی ادب کے اختیار کر کے انہی کی پیروی کرنا شروع کرنے لگے۔